آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، بے شک سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مکی مدنی تاجدار سرکار کل فخر رسول سیاح و مکان مالک انس جہاں سید ابرار و خیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولی فصل بہار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے۔ جب تک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد اب انبیاء و مرسلین کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ بے شک جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء و مرسلین کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک لمبے زمانے تک انبیاء و مرسلین آتے رہے دنیا میں اور لوگوں کو راہ راست پر لاتے رہے، اور اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ایک عظیم ذمہ داری دو گروہوں کے اوپر سپرد کر دی گئی ہے۔ وہ دو گروہ ہیں، ایک ہے ان میں سے علماء اکرام کا نورانی قافلہ اور دوسری ہے اولیاء اکرام کی مقدس جماعت۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ انہی اولیاء اکرام نے ہمارے پیروں کے پیر، میروں کے میر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی کئی بزرگوں نے آپ کی کرامت اور شرافت اور عظمت کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیا تھا، اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد بھی کئی بزرگوں نے آپ کی عظمت اور کرامت کا پرچم لہرایا ہی ہے، اس سے پہلے بھی کئی بزرگوں نے آپ کا پرچم لہرا دیا تھا۔ بے شک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان یعنی رمضان شریف کی 1 تاریخ کو سن ہجری 471 کو جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ بے شک آپ کے والد حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بلند پائے کے بزرگ تھے، اور آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کی زاہدہ عابدہ خاتون تھی۔ آپ نے ایسے پر نور اور پاکیزہ ماحول میں تربیت پائی ہے۔ ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ ہے کہ ایک عورت روتی ہوئی حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوتی ہے۔ جب عورت حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ میں داخل ہوئی تو حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا کہ کیوں رو رہی ہے، تو حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب وہ عورت آئی تھی تو روتی ہوئی آئی تھی، جب واپس جاتی ہے تو وہ ہنستی ہوئی جاتی ہے۔ جب وہ عورت حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوئی، کہا کہ حضور یہ میرے مرحوم شوہر کی آخری نشانی ہے اور میرے بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ہے، جب اس کی طبیعت بگڑی تو میں اس کو آپ کی بارگاہ میں لائی ہے تاکہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور جب اس عورت نے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کی طرف روانہ ہوئی تو اپنے لاڑلے کو گود میں لیے ہوئے حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف روانہ ہوئی تو اس راستے میں ہی اس کا جو بچہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ عورت حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوتی ہے، کہتی ہے کہ حضور یہ میرا ایک ہی لاڑلا ہے
اور جب میں ان کے لیے دعا کرانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو راستے میں ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی اور موت نے اس کو آ لیا۔ جب حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی داستان کو سنا اور اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور لوح محفوظ کا مراقبہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی چند ہی گھڑیاں تھی اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ جب اس عورت سے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اللہ کو یہی پسند تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی ہے، بس اس کے پاس اتنا ہی وقت تھا، اللہ نے جتنی اس کو دینی تھی زندگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، وہ جیا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ جو مجلسیں جو اب ہم سجا رہے ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجا رہے ہیں۔ ایک شہر ہمدان میں ایک نوجوان حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوا، کہا کہ حضور میرے باپ رات کو میرے خواب میں آیا، کہا کہ تم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانا اور جا کر کے کہنا کہ آپ کا غلام قبر کے اندر عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ وہ نوجوان حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں داخل ہوا تو حضور میرے باپ میرے خواب میں آئے تھے، کہا کہ میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں اور آپ جا کر کے سرکار غوث اعظم سے دعا کرائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب کے اندر تخفیف فرمائے۔ اور جب وہ نوجوان پہنچا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بات سنائی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے والد میرے مدرسے کے قریب سے گزرے تھے؟ تو اس نوجوان نے کہا جی ہاں حضور آپ کے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ فرما گئے۔ اور جب دوسرے دن وہ نوجوان چلا گیا، دوسرے دن کیا خواب دیکھتا ہے کہ اپنے والد کو خواب دیکھتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ سبز لباس جو آپ کے جسم کے اوپر، جو آپ کے تن کے اوپر یہ سبز لباس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو حضور حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے دعا فرمائی دی ہے، اس دعا کی برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے عذاب کو ٹال دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔